بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ساتھ زندگی نے بہت برا کیا تھا، اسی لیے اب میری ماں چاہتی تھی کہ جلدی جلدی میری شادی ہو جائے۔ اس نے میرے باپ سے کہا کہ کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر کے لائے۔ میرا باپ میری ماں کو کہتا رہا کہ میں نے رشتہ تلاش کر لیا ہے، مگر جب بھی میری ماں کہتی تھی کہ لڑکے کی تصویر دکھا دو اور گھر والوں سے ملوا دو تو وہ کہتا کہ تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں، بس مجھ پہ بھروسہ کرو، لڑکا بہت اچھا ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ میری ماں نے بھی میرے ابا کی بات مان لی، کیونکہ اس کی بات نہ مانتی تو اور کس کی بات مانتی۔ ہم دونوں کا اس آدمی کے علاوہ کوئی نہ تھا، مگر جب عین شادی والے دن ہم سب شادی کے لیے سب تیاریاں کر کے بیٹھ گئے، میں دلہن بن گئی تھی۔ میری اماں نے میرا تھوڑا بہت سامان بنا دیا، سب رشتہ داروں کو بھی بلا لیا۔ تو اس دن تو سب لڑکے والوں کو دیکھنا ہی تھا، پر اس نے سر پہ ایسا سہرا باندھ رکھا تھا کہ اس کی شکل ہی نظر نہیں آ رہی تھی، اور جب شادی ہو گئی تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سگا۔ میرا نام ہانیہ ہے، میری عمر 19 سال تھی، میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ہم لوگ بہت غریب تھے، ہمارا چھوٹا سا گھر تھا۔ میری ماں مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی مگر مجھے ساتھ کام کرنے کے لیے نہیں لے کے جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تیری ماں محنت کر رہی ہے، تجھے کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا باپ زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، کوئی کام کبھی کر لیتا تو کبھی نہیں کرتا تھا۔ اس کا کام ٹھیکیداری کا تھا، وہ بسوں کے اڈے پہ ٹھیکیداری کرتا تھا۔ اسے وہاں سے اچھے پیسے ملتے اگر وہ روز وہاں پر کام کرتا، مگر ایک دن پیسے لے کے 3 دن انہی پیسوں کو چلاتا تھا، اور پھر جب پیسے ختم ہو جاتے تھے تو دوبارہ چلا جاتا تھا۔ لوگ بھی اس پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم تو روز نہیں آتے، اس لیے اسے کہیں سے بھی کام نہیں ملتا تھا۔ مگر اسے کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ اس کے گھر میں سب کچھ ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا برا ہو سکتا ہے۔ میں اپنی ایک سہیلی کی شادی پہ چلی گئی اور وہاں جا کر میں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ شادی میں لڑکیاں وغیرہ ناچتی ہیں اور گاتی ہیں۔ ہمارے گھر میں ویسے بھی کوئی انٹرٹینمنٹ نہ تھی، کوئی خوشی نہ تھی، اور نہ ہی کوئی ٹی وی تھا، کوئی موبائل وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ ایسے میں جب انٹرٹینمنٹ کا موقع ملتا ہے تو لوگ تھوڑے سے دیوانے ہو جاتے ہیں، سو میں بھی ہو گئی اور میں نے وہاں پہ ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ مگر انہی کی شادی پہ آئے ہوئے ایک لڑکے نے میری ویڈیو بنا لی، اور کچھ دن بعد میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نے میری ویڈیو وائرل کر دی تھی، اور اس کے اوپر نہایت ہی نازیبا قسم کی باتیں لکھ دی گئی تھی، اور ایک جگہ نہیں نہ جانے کتنی جگہ وائرل کی گئی تھی۔ میں اس ویڈیو میں ٹھمک ٹھمک کے ناچ رہی تھی۔ پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی فون وغیرہ کچھ نہ تھا۔ پر پھر کچھ رشتہ داروں کے پاس تو موبائل تھے، انہوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ ہمارے کوئی بھی رشتہ دار اچھے نہ تھے۔ جب گھر آئے تو میرے بابا کو پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تبھی یہ لوگ گھر آئے ہیں۔ انہوں نے آگے کہا کہ بیٹی کو بدنام کروا دیا، اب آپ کی بیٹی کا رشتہ بھی کسی نے نہیں لینا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور آپ لوگ اتنے آرام سے بیٹھے ہیں۔ میرے ماں باپ پریشان ہو گئے کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے۔ جب انہوں نے اپنے فون سے ہمیں اپنی ویڈیو دکھائی تو ہمارے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ میرے باپ نے سب کے سامنے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور کہا کہ یہ کیا کیا ہے تو نے۔ میری ماں بھی غصہ ہو گئی، میں نے رونا شروع کر دیا، مگر پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں تو شادی میں گئی تھی اور آپ لوگوں سے پوچھ کر گئی تھی، اور شادی میں اگر کوئی جاتا ہے اور تھوڑا ناچ گانا کر لیتا ہے تو اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ میرے امی ابو خود شادیوں میں جا کے اسی طرح ناچتے تھے، خوشی مناتے تھے، میں نے بھی نہ تھی۔ غلطی اس آدمی کی تھی جس نے میری ویڈیو وائرل کی تھی، مگر عورت کچھ بھی کرے بم تو اسی پہ پھٹتا ہے۔ میرے باپ نے کہا کہ تجھے کیا ضرورت تھی ڈانس کرنے کی، تو آرام سے نہیں بیٹھ سکتی تھی؟ تجھے نہیں پتا آج کل ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور دماغ میں نہ جانے کیا بھرا ہوا ہے، اس طرح کی حرکتیں تو ہوتی ہیں، اور پھر تیری ہی ویڈیو وائرل کیوں ہوئی؟ باقی لڑکیاں بھی تو تھی وہاں پہ، انہوں نے کیوں نہیں ڈانس کیا؟ کہتے ہیں کہ پہلے ہی دوزخ میں رہ رہے ہوں تو دوزخ بری نہیں لگتی، میرے لیے تو میرا گھر ہی دوزخ تھا، اور کیا برا لگنا تھا مجھے۔ پھر وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ یہی کہ آج سے تیرا آنا جانا بند کرتے ہیں۔ پہلے میں کون سا کہیں جاتی تھی؟ ان لوگوں نے تو مجھے پڑھائی بھی نہیں کروائی تھی اور نہ ہی میرے لیے کوئی ایسی چیز کا انتظام کرتے تھے
جو کہتے تھے اب ہم نہیں کریں گے، مگر بس وہی بات کہ جب لڑکی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے یا اس کو کھلا پلا نہ سکو یا اس کو پڑھا بھی نہ سکو، پھر کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دے۔ رات ہوئی تو میری ماں نے میرے باپ سے بات کی، میں ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ چھوٹا سا تو ہمارا گھر تھا۔ اماں کہنے لگی کہ ہانیہ کی شادی کر دیتے ہیں، کوئی لڑکا تلاش کرتے ہیں، اور اس کی شادی ہو جائے تو اچھا ہے۔ میرا باپ کہنے لگا کہ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اب یہ بدنام ہو گئی ہے، بس اس کی شادی ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ مگر بدنام ہونے کے بعد اس سے شادی کرے گا کون؟ ارے اتنا مشکل کام دے دیا تم نے مجھے، کہاں سے میں اس کے لیے رشتہ تلاش کروں گا؟ میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ دیکھو جو تم کر سکتے ہو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں تو باہر نہیں جا سکتی نا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں جاؤں گی اور کیا کروں گی اور کس سے بات کروں گی۔ وہ ہوتے ہیں نا رشتے کروانے والے، ان سے بات کرو۔ میرے باپ نے کہا کہ ان کی جو بڑی فیس ہوتی ہے، اور میری ماں کہنے لگی کہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، اس کی شادی کروا دیتے ہیں تاکہ معاملہ حل ہو جائے۔ میری اماں میرے باپ کے پاؤں دبا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ایسے منتیں کر رہی تھی کہ جیسے کوئی چھوٹا سا آدمی کسی بادشاہ کی منتیں کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اس نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں کوئی رشتہ تلاش کرتا ہوں۔ جگہ جگہ مارا مارا پھرنا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ اتنے تو پیسے بھی نہیں ہیں میرے پاس۔ تو میری ماں نے اپنے کانوں سے سونے کی آخری بالیاں اتار کے دے دی اور کہا کہ ان کو بیچ دو اور رشتے کا انتظام کر دو۔ ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ بس سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی دھوم دھام نہیں کرنا چاہتے، باقی میری کمیٹی نکلے گی تو وہ بھی میں تمہیں دے دوں گی، بس میری بیٹی کی شادی کروا دو۔ رات ہوئی تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ کے واپس تو نہیں آئی؟ کسی نے آپ کی بیٹی کے اوپر حملہ تو نہیں کر دیا جو آپ اس طرح کر رہی ہیں؟ ارے ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میری ماں نے کہا کہ تجھے کیا پتا، عورت کا ہی قصور ہوتا ہے۔ ارے عورت کا تو تب بھی قصور ہوتا ہے جب اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اور تیری شادی ہم نے کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی تھی نا۔ بس سوچ کہ تیری شادی کر رہے ہیں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ یا تو کسی کو پسند کرتی ہے؟ میں نے کہا کہ میں کسی کو پسند نہیں کرتی۔ کیا اجازت ہے غریب آدمی محبت بھی کرے تو کیسے کرے؟ مجھے کوئی پسند نہیں ہے، مگر یہ جو جلدی جلدی میں آپ لوگ میری شادی کروا رہی ہو نا، کوئی عجیب آدمی ہی میرے متھے لگ جائے گا جس طرح آپ کے متھے لگا۔ تو اماں نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی اپنے باپ کو ایسے کہتے ہوئے؟ میں کچھ بولنا تو چاہتی تھی مگر چپ ہو گئی۔ میری ماں نے کہا کہ اب وہ بات نہ کرنا جو تم ہمیشہ کرتی تھی، نہیں تو تیری زبان کھینچ لوں گی۔ انسانوں کی طرح شادی کرنے کی تیاری کر، تیرے باپ کے ذمے لگایا ہے، وہ کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر کے لے آئے گا۔ میں نے کہا کہ میرے باپ کو جانتا ہی کون ہے جو وہ اچھا رشتہ لے کر آئے گا؟ جو جانتا ہے اسے قرضے اور نشے کرنے کی عادت کے لیے ہی جانتا ہے۔ ایسے لوگوں کے جاننے والے بھی ان جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اب میری اماں کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تجھے اپنے مستقبل کی، اپنی آنے والی زندگی کی اتنی فکر تھی تو کسی غیر کی شادی میں جا کے ناچنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیسے لے رہی تھی کیا؟ مجھے اپنی اماں پہ بہت غصہ آیا۔ وہ غریب عورت تھی، ساری زندگی کے زمانے کی ستائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے دکھ دیکھے تھے، اتنے دکھ کہ کسی نے بھی نہ دیکھے ہوں۔ پھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، لوگوں کی باتیں سنتی تھی اور پریشان بھی رہتی تھی، اور پھر خاندان والے جو گھر آ کے ایسی باتیں کر گئے تھے کہ تمہاری بیٹی کی تو ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، انہوں نے تو ایسے بات کی کہ جیسے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کون سی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ زمانہ کس طرف جا رہا ہے یہ تو ہم سب لوگ ہی جانتے ہیں۔ بس میں نے سوچ لیا کہ ٹھیک ہے، میری شادی کرواتے ہیں تو کروا دیں۔ غریبوں کی بیٹیوں کی شادی ایسے ہی معاملہ میں ہوتی ہے کہ ایک توزق سے نکل کے جس گھر جاتی ہیں وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا، الٹا وہاں جا کے ان غیروں کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں اور باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ پر چلو اس گھر سے تو نکل جاتی ہیں۔ لگتا ہے میرا شوہر اچھا انسان ہو، میرا تھوڑا خیال ہی کر لے، کم سے کم میرا کوئی اپنا تو ہوگا۔ میں اس کے کندھے پہ سر رکھ لیا کروں گی اور کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کے یہ تو محسوس کر لوں گی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ جو بھی ہے جیسا بھی ہے میرے لیے کوئی تو ہے۔ اور شادی میں رکھا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہم سفر مل جاتا ہے جو آپ کو خود بھی رلاتا ہے مگر کبھی کبھی آپ کے آنسو بھی صاف کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کی زندگی میں بہت ادم مچتا ہے مگر آپ کو سنبھال بھی لیتا ہے۔ بس یہی شادی ہوتی ہے۔ میرے باپ نے ایک دن گھر آ کے کہا کہ آج میں بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ ایسا رشتہ ملا ہے اپنی ہانیہ کے لیے کہ بس پوچھو ہی نا۔
آج صبح ہی میری اماں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں اپنے بابا کے لائے ہوئے رشتے والے لڑکے کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی، کیونکہ اس سے تو اچھا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ اور میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ تجھے اپنے باپ پہ بھروسہ نہیں ہے، تو میں نے کہا تھا کہ مجھے بالکل بھی نہیں بھروسہ ہے۔ اور آج ہی رات کو میرا باپ گھر آیا اور آتے ہی اعلان کرنے لگا کہ جیسے دنیا کا سب سے خوبصورت لڑکا اسی کو مل گیا ہے اور سب سے بڑے گھر کا رشتہ لایا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا لڑکا ہے، دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ ارے اس کے گھر میں کوئی نہیں، نہ ہی ساس کا جھنجٹ اور نہ ہی نند کا اور نہ ہی جٹھانی اور نہ ہی بھابھی دیور اور نہ ہی سسر، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو میری اماں نے کہا کہ کیا یتیم خانے سے رشتہ پسند کر کے لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تیرے منہ میں تو ہمیشہ کانٹے ہی بھرے رہتے ہیں، پوری بات تو غور سے سن لو۔ امیر آدمی ہے، گھر والوں کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا، جائیداد کے معاملے میں بہت سال پہلے سارے مرمرا گئے تھے، بس ایک یہی بچ گیا تھا اور کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے۔ اب میری اماں کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا کہ مگر ان کا کہنا ہے کہ لڑکی ہمیں ایسی چاہیے کہ اس کے گھر والے لڑکی دیکھ کر بار بار گھر میں چکر نہ لگائیں، بس لڑکی گھر کو سنبھالے اور لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، اور وہ تو ہماری ہانیہ حد سے زیادہ ہے، ہم نے نہ ہے۔ میری ماں نے کہا کہ کیوں، ہم بیٹی دیں گے تو کیا گھر بھی نہیں جا سکتے؟ میرے باپ نے کہا کہ ارے یہ کس نے کہا ہے کہ جا نہیں سکتے، پر یہ جو روز روز کے چکر ہوتے ہیں نا، اس سے وہ آدمی گھبراتا ہے۔ امیر بندہ ہے اور سکون پسند آدمی ہے، اس لیے۔ میری اماں نے کہا کہ عمر کتنی ہے اس کی؟ تو کہنے لگا وہی جتنی ہانیہ کی ہے، ہانیہ کی ہوگی 19 سال، تو وہ ہوگا کوئی 20-21 سال کا۔ خاندانی جائیداد ہے، اس لیے اتنا امیر ہے، اور اسے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری ماں نے کہا کہ نام کیا ہے لڑکے کا؟ تو کہنے لگا کہ ذوالفقار نام ہے۔ ماں نے کہا کہ ہاں، نام تو بڑا نوابوں والا ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ نواب سے کم نہیں ہے، وہ بہت پیسہ ہے اس کے پاس، بڑی مشکل سے ملا ہے یہ رشتہ، پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھانے پڑے۔ تم نے یہ سونے کی بالیاں دی تھی نا، ان کے سارے پیسے تو لگ گئے۔ میری اماں نے کہا کہ ارے کوئی بات نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو کمیٹی والی سے بات بھی کر لی ہے، بس جلدی جلدی آپ ہاں بول دو اور لڑکا دکھا دو۔ میرے باپ نے کہا کہ تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تجھے لڑکا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اتنا امیر ہے، رئیس ہے، تو پھر تو اسے دیکھ کے کیا دیکھے گی؟ ہمیں تو امیر بندہ چاہیے تھا، خوبصورت بھی چاہیے تھا، یہ سب کچھ ہی اس کے اندر ہے، تو تم نے دیکھنا کیا ہے اس کو دیکھ کے؟ اس کی بے عزتی کرنی ہے یا تو نے آخری فیصلہ تب کرنا ہے؟ ارے فیصلہ ہو گیا، ہم اپنی ہانیہ کی شادی اسی کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ میں بھی یہ سب کچھ سن رہی تھی، مگر میں کچھ بولتی تو میری کلاس لگ جاتی، اسی لیے میں بول نہیں رہی تھی۔ میری اماں نے کہا کہ مگر دیکھنا تو پڑے گا نا؟ تو میرے باپ نے کہا کہ میں دیکھ آیا ہوں نا، اب تو نے کیا دیکھنا ہے؟ میں اچھی طرح دیکھ آیا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، بس مجھ پر بھروسہ کرو۔ یہ تو تمہیں میرے پاؤں دھو کے پینے چاہیے کہ تیری بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ ڈھونڈ کے لایا ہوں میں۔ یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ کہاں ملتے ہیں ایسے رشتے، اور لوگ ایسے رشتوں کے لیے اپنی بیٹیوں کو 5 منٹ میں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بس آپ ہماری بیٹی لے لو، بے شک لڑکے کی دوسری شادی ہو یا تیسری شادی ہو۔ ایسے امیر آدمی کو تو چوتھی شادی کے لیے بھی کوئی اپنی کنواری لڑکی دے دے گا، مگر خیر سے اس کی پہلی شادی ہے، ذات پات بھی اچھی ہے، خون خاندان بھی اچھا ہے، ہر شکل صورت کا بھی اچھا ہے، اور امیر کبیر بھی ہے، بس اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہم نے مرد کی شکل تھوڑی دیکھنی ہے، ہم نے تو کمائی کو دیکھنا ہے، مگر وہ شکل کا بھی اچھا ہے۔ تم اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ شادی کی تیاری کرے، وہ لوگ بارات لے کر آئیں گے، بس 3-4 لوگ ہوں گے، نکاح کی رسم مسجد میں بیٹھ کے ہو جائے گی، لڑکے کو مسجد میں بٹھائیں گے، لڑکی گھر بیٹھے گی، اس کے بعد وہ گھر سے آ کے لڑکی کو رخصت کروا کر لے جائے گا۔ میری اماں نے کہا کہ کون سی تاریخ دے کر آئے ہو؟ تو ابا نے کہا کہ ہاں، جمعہ کے دن کی تاریخ دے آیا ہوں میں۔ میرے بابا نے پتہ نہیں کہاں سے لڑکا نکالا تھا، کیا مسئلہ تھا، کیا چکر تھا، نہیں پتا، مگر اس نے ہمیں لڑکے کی تصویر تک نہ دکھائی، اور نہ ہی لڑکے سے ملوایا، اور نہ ہی اس کا گھر دکھایا، اور جمعہ میں تو صرف 4 دن ہی رہ گئے تھے، بس کہنے لگا کہ جمعے کو نکاح ہے، اور ساری تیاریاں کرنے لگا۔ میری اماں نے کمیٹی بھی نکلوا کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی، اور وہ ساری تیاریاں کرنے میں مصروف ہو گیا، اور اس نے جمعرات کی رات تک سب کچھ کر بھی لیا۔ جمعہ والے دن ہمیں صبح صبح کہہ کے گیا کہ لڑکی کو دلہن بنا کے تیار کر دو، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ دلہا اور سارے گواہ اور مولوی صاحب مسجد میں آ گئے ہیں،
مسجد ہمارے گھر سے دور نہ تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد نکاح نامہ اٹھا کے لے آیا اور نکاح نامہ لا کے میرے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید دستخط پہلے ہی کرنے تھے۔ میں نے بھی دستخط کر دیے کیونکہ اس سے پہلے ہی میں احتجاج تو کر چکی تھی، پر اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ الٹا میری اماں نے میرے منہ پہ رکھ کے تھپڑ مارا تھا۔ غریب لوگ ہیں نا، اپنی بیٹیوں کو باتوں سے بھی مارتے ہیں اور ہاتھوں سے بھی، اور ہمیں بھی عادت ہو جاتی ہے، ایک دو تھپڑ تو ہم ایسے ہی کھا لیتے ہیں۔ اس نے بھی ایسے ہی مجھے مارا تھا اور اب نکاح ہو چکا تھا۔ میری اماں نے میرے باپ سے کہا تھا کہ جب ان لوگوں نے گھر آنا ہو تو مجھے پہلے ہی بتا دے، میں نے تھوڑا استقبال کرنا ہے۔ میرے باپ نے کہا کہ چھوڑو استقبال کو، اور میری اماں کے تو دل میں چھوٹے چھوٹے ارمان تھے۔ وہ پھولوں کی پتیاں لے کر آئی تھی، کہتی تھی کہ میں اپنے داماد کا استقبال کروں گی، اور جس ٹائم ان لوگوں نے آنا تھا اس ٹائم اچانک میرے بابا کہیں غائب ہو گئے۔ میری جانے کی تیاری ہو چکی تھی۔ میرے لیے ایک بیگ بنایا گیا تھا جس میں اچھے اچھے کپڑے اور میری ضرورت کا کچھ سامان تھا، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میری اپنی تھیں اور میں اس گھر سے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ وہ بیگ پہلے سے ہی باہر تیار پڑا تھا اور میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری چادر میرے پاس پڑی تھی کہ اوپر کر کے نکل جاؤں گی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور کچھ لوگ اندر آئے، ساتھ میں دلہا صاحب بھی تھے۔ انہوں نے شیروانی پہن رکھی تھی اور سر پہ ایسا سہرا پہن رکھا تھا کہ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنی سادگی والی شادی، اور پھر وہ اس قدر اچھی طرح تیار کیوں ہوا تھا؟ سادے سے کپڑے پہن لیتا تو بھی کیا برا تھا؟ امیر لوگوں کو کہاں شوق ہوتے ہیں بننے کے، یہ تو غریبوں کے چھوٹے چھوٹے خواب ہوتے ہیں۔ خیر میری ماں نے ان لوگوں کو باہر بٹھایا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ لیں آپ کا نکاح نامہ، یہ لڑکی کے حوالے کر دیں، یہ لڑکی کے پاس رہے گا۔ میں نے کہا کہ آپ نے میرے شوہر کو کہیں دیکھا ہے؟ کیونکہ وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ میری اماں کے تو ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ پہلی دفعہ داماد صاحب گھر آئے بیٹھے تھے، نکاح ہو چکا تھا، اور عین وقت کو میرے بابا پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے، جبکہ ابھی تک تو وہی سب کچھ سنبھال بھی رہے تھے، سب انتظامات بھی دیکھ رہے تھے، تو پھر اب کہاں غائب ہو گئے؟ میری اماں کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ تیرے باپ نے پتہ نہیں کیا تماشا بنایا ہے، کہاں چلا گیا ہے؟ وہ لوگ رخصتی مانگ رہے ہیں اور تیرے باپ کے بغیر کیسے رخصتی ہوگی؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ رخصتی دے دیں، لڑکی کے والد صاحب کو لگتا ہے کوئی ضروری کام ہے جو وہ کہیں چلے گئے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس سے زیادہ ضروری کام کیا ہو سکتا ہے؟ میں کمرے میں بیٹھی تھی اور جالی والا پردہ لگا ہوا تھا۔ جالی والے پردے کی ایک ہی خصوصیت ہوتی ہے کہ باہر سے کوئی اندر تو نہیں دیکھ سکتا، مگر آپ اندر سے باہر دیکھ سکتے ہیں۔ دلہا بالکل میرے سامنے کرسی پہ بیٹھا تھا اور میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل زمین پر گر گیا اور وہ زمین سے موبائل اٹھانے کے لیے ذرا آگے جھکا۔ اس کے چہرے پہ جو چہرہ تھا وہ ہوا میں ہوا اور مجھے اس کا چہرہ دکھائی دے دیا۔ مجھے جیسے ہی اس کا چہرہ دکھائی دیا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میرے سر سے جیسے آسمان بھی اڑ گیا تھا۔ میرا دل ایسے بیٹھا تھا جیسے میرے قدموں میں گر گیا ہے۔ میرا گلا فوراً سے خشک ہو گیا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میری حالت اتنی غیر ہونے لگی تھی کہ میری اماں بھی دیکھے بغیر نہ رہ پائی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا میری بچی؟ تو میں نے کہا کہ یہ دلہا کون ہے؟ دیکھو اس کو، یہ کون ہے؟ میری اماں نے کہا کہ کون ہے کیا مطلب؟ ذوالفقار ہے تیرا شوہر۔ میں نے کہا کہ نہیں اماں، یہ میرا شوہر نہیں ہے، یہ کوئی ذوالفقار نہیں ہے، یہ تیرا شوہر ہے، یعنی کہ میرا باپ ہے یہ میرا، دیکھو اس کو۔ میں نے چلانا شروع کر دیا اور فوراً اٹھ گئی۔ میرے قدم بھی لڑکھڑا رہے تھے، ایسے لگتا تھا کہ میرے پورے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ جب انسان پر کوئی انتہائی دکھ طاری ہوتا ہے تو اس کی ایسی ہی حالت ہوتی ہے، اور یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ایسی حالت سے گزر چکے ہیں۔ میں نے جا کے اس شخص کے چہرے پر سے صحرا نوچ دیا۔ وہ اور کوئی نہیں، میرا اپنا ہی باپ تھا۔ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو جاتی، مگر ابھی تو مجھے ہوش میں رہنا تھا۔ یہ جاننا تھا کہ مجھ پر یہ قیامت کیوں توڑی گئی تھی۔ میری سن کو پتا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ بنا تو چلے جائیں گے، اور وہ آدمی ذوالفقار، وہ نواب جس کے ساتھ میری شادی کروائی گئی تھی، اس کا تو کوئی نام و نشان ہی نہ تھا۔ وہ تو ایک خیالی کردار تھا۔ اب اس گھر میں صرف میں، میری ماں اور میرا باپ ہی رہ گئے تھے۔ میری ماں کی آنکھوں میں سوال تھے اور میرے بھی وہ سامنے کھڑا تھا۔ میری اماں نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ مولوی، یہ گواہ، یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ یہ کیا جھوٹا تماشا لگایا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ جھوٹا تماشا نہیں، نکاح ہوا ہے اور ہو گیا ہے نکاح۔ اب یہ میری بیوی ہے۔
میری اماں نے کوئی چیز اٹھائی اور اس کے سر پہ مارنے لگی کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، شرم نہیں آتی اپنی بیٹی سے شادی کرتے ہوئے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ یہ تو تیری بیٹی ہے، تو لائی تھی اس کو اپنے ساتھ پیچھے سے، میں اس کا سگا باپ تو نہیں۔ ہاں، یہی وہ حقیقت تھی جو میری ماں میری زبان پہ بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ میں جب بھی کہتی کہ وہ میرا سگا باپ نہیں ہے تو میری ماں میرے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیتی تھی، کہتی تھی کہ اس نے تجھے باپ کی طرح پالا ہے، تیرا سگا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تیرے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اس نے تجھے قبول کیا ہے کیونکہ جب میری اماں بیوہ ہوئی تھی میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ اس کے بعد میری ماں کی شادی کروانے کے لیے بہت سے رشتے تھے، بہت سے لوگوں سے شادی کرنے کو تیار تھے کیونکہ وہ بھی میری طرح بہت خوبصورت تھی، مگر سب لوگ کہتے تھے کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو تو ہم شادی کر دیں گے ورنہ نہیں۔ مگر میری اماں نے سارے رشتے چھوڑ دیے اور ایک غریب آدمی یعنی کہ اس آدمی سے شادی کر لی، صرف اس بنا پہ کہ یہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار تھا، اور میری اماں غربت کی زندگی میں پڑ گئی۔ میرے سوتیلے باپ کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ سے ٹھیک ٹھاک ہی تھا، اس نے کبھی بھی میری طرف دست درازی نہیں کی تھی، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، شاید 6 مہینے کی تھی جب میری اماں نے میرے سوتیلے باپ سے شادی کی تھی۔ اس لیے زندگی کے کچھ سال تک تو مجھے پتہ بھی نہ تھا کہ یہ میرا سوتیلا باپ ہے۔ پھر رشتہ داروں نے بتا دیا اور اس طرح سے مجھے پتہ چلا کہ اس کے بعد سے مجھے نفرت ہونے لگی، اور یہ نفرت میری ماں کے لیے تھی کہ آپ نے کیوں کسی اور سے شادی کی اور مجھے ایسے رشتے میں رکھا۔ میری اماں نے کہا کہ اور کیا کرتی، میں غریب خاندان سے تھی، امیروں کے رشتے آ رہے تھے مگر وہ تجھے رکھنا نہیں چاہتے تھے، یہ غریب تھا مگر یہ تجھے رکھنا چاہتا تھا۔ میرے باپ نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، تماشا کیا تھا اور واویلا کیا تھا، اور دروگوئی کی تھی، مبالغہ ارئی کی تھی۔ وہ جس رشتے کی تعویلیں باندھ رہا تھا وہ رشتہ دراصل ان کا اپنا تھا، کوئی ذوالفقار امیر زادہ نہ تھا۔ وہ سب جھوٹ بول رہا تھا اور اپنے آپ کو کیش کر رہا تھا، تبھی تو اس نے ہمیں کسی بھی لڑکے کی تصویر نہ دکھائی تھی اور نہ ہی ملوایا تھا اور نہ ہی کوئی گھر دکھایا تھا۔ مسجد میں خود ہی بیٹھا تھا اور قاری صاحب اور گواہوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ جب وہاں سے نکاح نامہ لے کر آیا تو اس پہ خود، اور مجھے تو اتنا بھی پڑھایا لکھایا نہ تھا کہ میں یہی دیکھ لیتی کہ کیا لکھا ہوا ہے، بس اپنا نام لکھنا آتا تھا، وہ بھی ٹیڑھا میڑھا۔ میری اماں نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ تیری بیٹی بدنام ہو چکی ہے، تو کیا چاہتی ہے کہ میں تیری بیٹی کے لیے کسی نوجوان کا رشتہ لے کر آتا؟ ارے گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ میری اماں سر پکڑ کے بیٹھ گئی، میرا ہاتھ پکڑا اور فوراً مجھے علاقے کے بڑے مفتی صاحب کے پاس لے گئی اور ان کو باہر جا کے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ بات میڈیا والوں تک پہنچ گئی تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے وہ اوپر لکھیں گے کہ باپ نے بیٹی سے شادی کر لی اور اس کے بعد ہمارا پورا محلہ بدنام ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر باپ سوتیلا ہو مگر اس نے کسی اولاد کو بیٹی کی طرح پالا ہو تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ جو ایک دفعہ ماں باپ کی جگہ پر آ جاتا ہے، چاہے اس کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ نہ بھی ہو، اس کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، مگر ہم اس کے منہ سے پھر بھی طلاق کروائیں گے تاکہ ایسی ویسی کوئی بات نہ رہ جائے۔ فوراً بلاؤ اس کو، اور اس کو بلایا گیا۔ محلے کے اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے محلے میں رہ کے اس طرح کی ذلیل حرکت نہیں کر سکتے ہو، طلاق لکھ کے دو۔ تو وہ مجبور ہو گیا، سب نے اس کو مجبور کیا اور طلاق لکھوائی۔ اس کے بعد میری ماں نے کہا کہ مجھے بھی اس آدمی سے طلاق چاہیے، میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، مگر وہ میری ماں کو طلاق دینے پر راضی نہ تھا۔ میری اماں نے اس پر خلا کا کیس کر دیا اور میری ماں بھی یہ کیس جیت گئی۔ کچھ روز تک میں اور میری اماں دوسری عورتوں کے سینیٹر میں ہی رہ رہے تھے کیونکہ وہیں پر ہم لوگ رہ سکتے تھے۔ 6-7 مہینے ہماری زندگی کے بہت برے گزرے تھے، میں بہت زیادہ صدمے میں تھی، میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد گرتے پڑتے سنبھلتے ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو اس طرح ایک ڈگر پر ڈال ہی لیا۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی ہی محنت مزدوری کرتے ہیں، حق حلال کی کماتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، کسی کا لے کر نہیں کھاتے اور کسی پر بھروسہ بھی نہیں کرتے۔ یہ بات محلے سے باہر نہیں نکلی تھی، آج اس بات کو کافی سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنی کہانی اسی لیے آپ سب کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو، اور جو عورتیں کسی بیٹی کی ماں ہوتی ہیں اور پھر کسی محرم سے شادی کر لیتی ہیں، وہ اس کہانی کو پڑھ کے اس کہانی سے سبق حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں کہ کوئی بھی مرد بھروسے کے قابل نہیں ہوتا
اور عورت کے محرم رشتوں کے علاوہ وہ سب کے لیے صرف ایک موقع ہوتی ہے۔ جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ اس پر چھپٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ پہلے سے ہی اس کی مجھ پر نظر تھی اور مجھے پتہ ہی نہ تھا۔ مجھے یہ آدمی تب سے برا لگنا شروع ہو گیا تھا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ میرا سگا باپ نہیں ہے، کیونکہ میری اماں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کون سے اچھے تھے۔ ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتا تھا، غصہ کرتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ اب وہ کہاں ہے، کہاں گیا ہمیں نہیں پتا، مگر مجھے پتا ہے کہ جہاں بھی ہوگا ذلیل ہی ہو رہا ہوگا، کیونکہ ہم نے اسے بہت زیادہ بد دعائیں دی تھی۔ اور پھر اس کی زندگی سے اس کی بیوی بھی تو چلی گئی تھی جو ابھی تک اس کا ساتھ دے رہی تھی، یعنی کہ میری اماں نے بھی اچھا فیصلہ کیا۔ اگر اس کے بعد بھی میری ماں اس کے ساتھ رہنے کا ارادہ کرتی تو میں اپنی اماں کو چھوڑ کے کہیں اور بھاگ جاتی، مگر میری اماں ان ساری۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔